ہمارے ملک کے بہت ہی عظیم، نہایت قابل قدر احترام عالم دین حضرت مولانا غلام محمد بستانوی صاحب، وہ بہت ہی ملت کے محسن حضرات میں سے ہیں، بڑی عظیم خدمات ہیں ان کی، اور عارف باللہ حضرت مولانا قاری محمد صدیق صاحب اور محسن ملت حضرت مولانا عبداللہ کاپودرا صاحب رحمہم اللہ، ان دونوں کی وہ نہایت خوبصورت یادگار ہے۔ سورت سے سڑک کے راستے 4.25 گھنٹے کی مسافت پر آباد صوبے مہاراشٹر میں ایک چھوٹا سا گاؤں عقل کنواں ہے۔ یہاں دینی اور عصری علوم کا مشہور ادارہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم قائم ہے۔ جنہیں اس ادارے کی خدمات کا علم ہے، عقل کنواں کا نام آتے ہی ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی یونیورسٹی کا منظر گھوم جاتا ہوگا جو شاید عقل کنواں کے علاوہ ہندوستان میں کسی دوسرے مقام پر قائم نہیں ہوئی۔ اس ادارے کی ابتدا ایک استاد اور 6 بچوں سے ہوئی تھی، اور آج اس ادارے کے احاطے میں 16,000 طلبہ دینی اور عصری علوم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کے دوسرے حصوں میں اس ادارے کے زیر اہتمام جو مکاتب، مدارس، اسکول اور کالجز چل رہے ہیں، ان میں 7,000 سے زائد اساتذہ اور 2 لاکھ کے قریب طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 85 ایکڑ قطع زمین پر تعمیر جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم کے احاطے میں 4 بڑی مساجد ہیں۔ ادارے کا تمام تعلیمی نظام مولانا غلام محمد بستانوی کے منجلے بیٹے حضرت مولانا حذیفہ صاحب دیکھتے ہیں۔ محترم دوستو، جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں کا شعبہ تحفیظ القرآن جامعہ کا طرہ امتیاز ہی نہیں، نشان افتخار بھی ہے۔ دارالقرآن نامی وسیع و عریض عمارت میں بیک وقت کم و بیش 3,000 فرزندان ملت قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے قلوب کو منور کرتے نظر آتے ہیں۔ محترم دوستو، آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ اب تک صرف احاطہ جامعہ ہی سے تقریباً 10,500 بچے حفظ کر چکے ہیں، جبکہ ملک بھر میں پھیلی جامعہ کی شاخوں سے تقریباً 15,500 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا ہے۔ اس طرح جامعہ اور اس کی شاخوں سے تقریباً 25,500 طلبہ قرآن کریم اپنے سینوں میں سجا چکے ہیں۔ اس کی روز بروز ترقی کے پیچھے جامعہ کے نظام کو بڑا دخل ہے۔ مرکزی مسجد سے متصل ایک کثیر منزلہ چوکور عمارت ناظرہ اور ابتدائی درجات کے لیے ہے، جہاں 3,000 چھوٹے بچے پڑھتے ہیں۔ ان کی رہائش اور نمازوں کی ادائیگی کا نظم اسی عمارت میں ہے۔ اس ادارے میں جو مختلف تعلیمی و تربیتی پروگرام چلتے ہیں ان کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں ایک شعبہ علامہ بالقلم قابل ذکر ہے۔ اس شعبے میں قرآن پاک حفظ کرنے والے ہر بچے کو لازمی طور پر عربی خطاطی اور ابتدائی قاعدے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک تحریر کرنے کا فن سکھایا جاتا ہے۔ اس ادارے کا مرکزی دارالحدیث بھی دیکھنے کے لائق ہے۔ یہاں تقریباً 500 طلبہ بیٹھ کر درس حدیث حاصل کرتے ہیں۔ بخاری شریف کا درس شیخ الحدیث حضرت مولانا رضوان الدین صاحب معروفی دیتے ہیں۔ محترم دوستو، یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جامعہ کے وہ طلبہ جو عالمیت، فضیلت اور افتاء کا کورس کرتے ہیں، وہ سرکاری ادارہ NIOS کے ذریعے 12ویں کا امتحان بھی پاس کر لیتے ہیں۔ اب اگر وہ چاہیں تو جامعہ کے مختلف کالجوں سے حسب منشا پاس، آنرز، ٹیکنیکل، میڈیکل اور طب یونانی کورسز بھی کر سکتے ہیں۔ جامعہ نے ایک بہت وسیع و عریض رہائشی، پرائمری اور ہائی اسکول بھی تعمیر کیا ہے، اور یہی ایک اسکول نہیں بلکہ ملک بھر میں جامعہ نے متعدد اسکول قائم کیے ہیں۔ دینی اور دنیاوی علوم کا ایسا امتزاج پیدا کیا گیا ہے کہ سڑک کے ایک طرف مدرسے اور دوسری طرف کالجوں کی عمارتیں ہیں۔ درمیان میں پہاڑوں کے سلسلے ستپڑا کی طرف جانے والی شاہ راہ ہے۔ یہاں چاروں طرف آدیواسی قومیں آباد ہیں۔ مولانا غلام محمد بستانوی نے 70 کی دہائی کے اواخر میں فراغت کے بعد گجرات کے کنتھاریا میں ایک مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ وہاں انہیں عقل کنواں کے کچھ طلبہ ملے جن سے مولانا کو اندازہ ہوا کہ عقل کنواں میں تبلیغ و اشاعت دین کی سخت ضرورت ہے۔ یہاں آباد مسلمانوں کو اسلام کا کچھ عطا پتہ ہی نہ تھا۔ اس دور افتادہ گاؤں میں مولانا نے ہر ہفتہ دعوت کا کام شروع کر دیا۔ ایک مسجد تعمیر کر کے چھوٹا سا مکتب بھی قائم کر دیا۔ ایک استاد کو درس و تدریس کی ذمہ داری سونپی اور ہفتے میں ایک دن
خود آ کر نگرانی کرنے لگے، لیکن آخرکار انہیں سب کچھ چھوڑ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں آ کر آباد ہونا پڑا۔ بجلی کی فراوانی کا جامعہ کا اپنا انتظام ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں طلبہ کو ناشتہ اور 2 وقت کا کھانا جس حسن انتظام سے تقسیم کیا جاتا ہے، یقین جانیے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں دنیا کا سب سے بڑا ڈائننگ ہال اور جدید ترین سہولیات سے آراستہ ماڈرن کچن تعمیر ہو رہا ہے۔ ایسا کچن کہ اس کے ڈائننگ ہال کے بیچ میں کوئی ستون نہیں ہوگا اور اس میں 12,000 طلبہ بیک وقت کھانا کھا سکیں گے۔ جب اس ہال کو کانفرنس کے لیے استعمال کیا جائے گا تو بیک وقت 25,000 سامعین و ناظرین کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی۔ جامعہ میں حفظ اور ناظرہ سے لے کر عالمیت، فضیلت اور افتاء تک کے مختلف اداروں کے علاوہ رہائشی، پرائمری اور ہائی اسکول، بی ایڈ اور ڈی ایڈ کالج، ITI، پولی ٹیکنک کالج، فارمیسی کالج، یونانی کالج، لا کالج، میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج بھی قائم ہے۔ عقل کوہ کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی درجنوں کالج قائم ہیں۔ لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے الگ الگ ہاسٹل ہیں اور ایک 300 بستروں پر مشتمل ہسپتال بھی ہے جس میں مفت علاج ہوتا ہے۔ یہاں ہر روز 3 درجن سے زائد آپریشن ہوتے ہیں۔ کالج کے طلبہ کو بنیادی دینی تعلیم اور مدارس کے طلبہ کو بنیادی انگریزی، سائنس اور کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہاں پڑھانے والے استاذوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے احاطے کے اندر ہی 550 سے زیادہ کوارٹرز تعمیر کیے گئے ہیں۔ تمام اساتذہ اپنے گھر والوں کے ساتھ یہیں مقیم رہتے ہیں۔ محترم دوستو، جامعہ کی طرف سے مختلف زبانوں میں مدرسے کے ترجمان اور دیگر دینی و اخلاقی رسائل و جرائد کی اشاعت کی جاتی ہے۔ ان کی سرکولیشن بھی ہزاروں میں ہے۔ جامعہ کے تحت مختلف سینٹر قائم کر کے خواتین کو سلائی، کڑھائی اور دوسرے کام سکھائے جاتے ہیں۔ انہیں سلائی مشینیں بھی مفت دی جاتی ہیں۔ غریبوں کی ہمہ جہت مدد کے دوسرے بھی مختلف پروگرام جاری ہیں۔ جامعہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر بھی سرگرم ہے۔ محترم دوستو، جامعہ کا ایک کام مجھے سب سے زیادہ اچھا لگا۔ یہاں مفتیان کرام اور مجتہدین پر مشتمل باقاعدہ ایک شعبہ قائم کیا گیا ہے جہاں مسلمانوں کو نئے حالات میں پیش آنے والے مسائل کے قرآن و حدیث کی روشنی میں تحقیقی شرعی حل تجویز کیے جاتے ہیں اور ان تفصیلات کو مختلف زبانوں میں کتابی شکل میں شائع کیا جاتا ہے۔ ایسے مسائل پر تحقیقی کام ہوا ہے کہ جو لوگوں کو ہر روز اور ہر میدان میں پیش آتے ہیں اور جن کا بظاہر کوئی شرعی حل موجود نہیں ہے، یا ان مسائل میں مبتلا لوگوں نے ابھی تک مفتیان کرام کی رائے معلوم نہیں کی ہے۔ اب تک ایسے سینکڑوں مسائل اور ان کے شرعی حل پر مشتمل کتابوں کے درجنوں نسخے شائع کیے جا چکے ہیں۔ محترم دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مہاراشٹر کے جالنا میں قائم جامعہ کا میڈیکل کالج آس پاس کی 5 ریاستوں میں منظور شدہ واحد اقلیتی کالج ہے۔ یہاں MBBS میں داخلے کے لیے بہت معمولی فیس پر 85% طلبہ کا انتخاب خود حکومت کرتی ہے۔ صرف 15% داخلوں کا اختیار جامعہ کو ہے۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہم خود تو کام نہیں کرتے، اور جو لوگ کام کرتے ہیں تو دور سے بیٹھ کر ان کی نیتوں پر سوال کھڑے کرتے ہیں۔ ادارے قائم کرنا اور پھر ان کو چلانا آسان نہیں ہے۔ ہمیں ملک بھر میں پھیلے ہوئے چھوٹے بڑے مدارس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہوتے تو آج کوئی نماز جنازہ بھی پڑھانے والا نہ ملتا۔ ان مدارس کی وجہ سے بر صغیر کے گھروں میں اسلام زندہ ہے۔ کورونا جیسے عالمی حالات نے ان مدارس کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اپنے ارد گرد کے مدارس و مکاتب کی خبر لیجئے اور حسب استطاعت ان کی مدد کیجئے کہ اس وقت دین کی یہی سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ محترم دوستو، اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔